کریک مرینا کے حوالے سے اس سکینڈل کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک شو کرتے ہیں. اس شو کرنے کے بدلے میں جو ان کے چینل کو اور ان کو جو ہے وہ 10 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس موصول ہوتا ہے. پروگرام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے میں نے ان تمام شخصیات کو بذریعہ ٹیلی فون بذریعہ واٹس ایپ کانٹیکٹ کیا، لیکن وہ پروگرام میں شرکت کرنے سے ریلکٹنٹ تھے. پھر وہ مجھے واٹس ایپ میسیجز بھیجتے رہے اس پر پروگرام نہ کریں. سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا لیگل نوٹس بھیجا. السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد. ناظرین، آپ نے کراچی کے ایک بڑے سکینڈل کے بارے میں سنا ہوگا جو پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ اس کے کیسز چل رہے ہیں، سنوائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. میرے ساتھ معروف اینکر پرسن جو ہے رخشان میر صاحب موجود ہیں. یہ کریک مرینا کے حوالے سے اس سکینڈل کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک شو کرتے ہیں. اس شو کرنے کے بدلے میں جو ان کے چینل کو اور ان کو جو ہے وہ 10 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس موصول ہوتا ہے، اور نوٹس جو ہے وہ ایک سابق وزیر قانون کی جانب سے سینڈ کیا جاتا ہے. ان سے جانتے ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ آخر کیا کیس تھا، کیا شو کیا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ہرجانے کا نوٹس ملا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رخشان صاحب، مجھے بتائیے گا، شو کرتے ہیں آپ اور 10 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ کو ہرجانے کے طور پہ ایک نوٹس موصول ہوتا ہے. کتنی دیر سے جو آپ اس پہ کام کر رہے تھے اور دوسری تفصیلات میں مجھے بتائیے گا. دیکھیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی سٹوریز جس میں پبلک ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، منظر عام پر اس طرح کے سکینڈلز لائے جائیں اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی توجہ دلوائی جائے اس طرح کے ایشوز پر. تو اسی طرح سے کاوش تھی یہ کیپٹل ٹی وی کی. ہم نے کریک میرینا پروجیکٹ کے حوالے سے تمام تر ڈاکیومنٹس اکٹھے کیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن تھا. اس کے بعد ہم نے اس پر انویسٹیگیشن کی، ڈاکیومنٹس کلیکٹ کیے. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، کراچی میں جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے اس پر کھوج لگانا شروع کیا. تو ڈے 1 سے لے کر اب تک کریک میرینا پروجیکٹ کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات بھی کرنے کی کوشش کی. کچھ ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوئے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. تو جتنی انفارمیشن ہم گیدر کر سکتے تھے فیکٹس پر ہم نے شو کیا نیوز فیڈ کیپٹل ٹی وی پر. اور پروگرام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے میں نے ان تمام شخصیات کو بذریعہ ٹیلی فون بذریعہ واٹس ایپ کانٹیکٹ کیا، ٹچ کیا، جو کہ اس سکینڈل میں ملوث تھے یا مبینہ طور پر جنہوں نے کرپشن کی، لوگ جو افیکٹیز الزام عائد کرتے ہیں. میں نے واٹس ایپ پر فون کیا کمپنی کے آنر کو، ان کے بیٹے کو، اور ان کے وکلاء سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پروگرام میں شرکت کرنے سے ریلکٹنٹ تھے. پروگرام میں وہ آ کر بیٹھے نہیں. تو پھر ہم نے پروگرام کنڈکٹ کیا افیکٹیز کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے دوسرا اس پر ایک شو کیا، اس کی کنٹینیوٹی. پھر میں نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کیا جو مالکان تھے اس پروجیکٹ کے، جنہوں نے لوگوں کو بڑے سہانے خواب دکھائے کہ آپ لائیں جی، ڈاؤن پیمنٹ دیں، آپ انسٹالمنٹ جمع کروائیں، آپ کو آپ کا اپارٹمنٹ مل جائے گا، آپ اپنے اپارٹمنٹ کے مالک ہوں گے. تو اس وقت پھر مجھے ان کے لائر نے خود کانٹیکٹ کیا ہمارے پروڈیوسر کو کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھتا ہوں. لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس حوالے سے کوئی پیٹنٹ بات نہیں کی. جو ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس پروجیکٹ میں وہ آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا. پھر وہ مجھے واٹس ایپ میسیجز بھیجتے رہے، ہم یہ کر دیں گے آپ کے خلاف، فلاں کر دیں گے، آپ اس پر پروگرام نہ کریں، اس رپورٹنگ کو آپ فوری طور پر روکیں. اور تمام تر میں نے مینجمنٹ سے بھی بات یہ ڈسکس کی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس اگر ڈاکیومنٹس ہیں تو آپ اس کو کنڈکٹ کریں. خیر، اس پر پھر ہم نے شوز کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سابق وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا لیگل نوٹس بھیجا، وہ تقریباً 100 صفحوں کا، اور اس کے اندر سارا ہمارا پروگرام کا کانٹینٹ لکھا ہوا تھا کہ اینکر نے یہ کہا، اینکر نے یہ سوال کیا، اینکر نے یہ انفارمیشن اس میں دی. 110% فیکٹس پر وہ پروگرام بیس تھا، ایویڈنسز پر وہ پروگرام بیس تھا. اس میں افیکٹیز بیٹھے ہوئے تھے. تو جو اگر کوئی شخص، ہمارا تو کام دیکھیں یہ، اگر ہم جرنلزم کر رہے ہیں تو ہم نے پرو بورنو کام کرنے ہیں جو پبلک کے مفاد میں ہے، لوگوں کی آواز بننا ہے. تو اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے آ کر، یا لوگوں سے جو آپ نے وعدے کیے ہیں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، تو آپ صحافیوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. لیگل نوٹس مجھے بھیج دیا، مجھے واٹس ایپ میسیجز بھیجتے رہے. تو میرے خیال سے اس میں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ادارے کو پڑتا ہے. ادارہ اس طرح سے عوامی مفاد میں سارے پروگرامز اور نیوز اس طرح سے ہم کرتے آئے ہیں. تو یہ اس کی ساری صورتحال ہے. ابھی لیگل ٹیم جو ہے اس کا جواب دے رہی ہے، اور مزید بھی اس پر جو پیش رفت ہوگی ہم ضرور اس پر بات کریں گے. سر، عموماً جو آپ شوز کرتے ہیں تو کیا ان سب شوز کا جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو نوٹس موصول ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سٹوری کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، مجھے اب چونکہ 10 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، ڈیجیٹل ہو یا الیکٹرانک ہو، تو ہم جب رابطہ کرنے کی دوسری پارٹی سے کوشش کرتے ہیں جو کہ ایکیوزڈ ہے، تو وہ یا تو کسی بندے کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں
یا وہ اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی جلدی نہ کوئی ڈرتا ہے نہ ہمیں دھمکایا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی کسی نے کیا تھریٹ کال کرنی ہے. تو اگر وہ کسی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں جو ریفرنس والا ہوتا ہے کہ ان کو کہیں ذرا خاموش ہو جائیں, یہ سٹوری نہ کریں, اس پر رپورٹ نہ چلوائیں, یہ خبر نہ چلوائیں, یا اس پر شو نہیں ہونا چاہیے, تو عمومی طور پر تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اگر تو وہ پبلک انٹرسٹ میں وہ سٹوری ہے, ابھی 2-3 اور سٹوریز پر میں کام کر رہا ہوں, آنے والے دنوں میں لے کر آئیں گے اسے, تو میرے خیال میں لیگل نوٹسز آنا اتنا غیر معمولی صورتحال ہے. معمول کے مطابق اس طرح سے نہیں ہوتا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہہ کہلوا کر اس سٹوری کو جو ہے روکا جائے. سر, اس کیس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, اور آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہیں کہ جو رخشان میر صاحب ہیں وہ اس طرح کے مزید سکینڈلز جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے, اپنے شو کے تھرو اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے؟ اب اس پر ظاہر ہے کہ میڈیا میں ایک آواز تو اٹھی ہے, تو ایف آئی اے نے 15 تاریخ کو ایف آئی آر درج کی ہے, جو بڑی اس میں اہم ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کیس میں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن تھا, اور اس کے بعد ایف آئی اے نے اس مائن ہارٹ کمپنی کے جو اونرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے, اور اس میں مزید انویسٹیگیشن کا جو ان کا دائرہ کار ہے اسے وسیع کیا ہے. دیکھیں, افسوسناک صورتحال یہ ہے, ایف آئی آر کسی پر درج ہو یا ایف آئی آر درج نہ ہو, ہمارا تو اس کے ساتھ سروکار نہیں ہے. ہمارا بطور میڈیا پرسن, بطور صحافی, ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اگر 4 لوگ کہیں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, افسوس کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہم اس پر بات کریں, تاکہ صاحب اقتدار جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور لوگوں کی بے بسی, لوگوں کی لاچاری, لوگوں کی پریشانی پر نظر ثانی کریں. ہمارا, آپ کا, جن کے پاس بھی قلم ہے, مائک ہے, ان کی وہ بنیادی ذمہ داری یہ ہے. ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. جہاں پر ناانصافی ہے, ظلم ہے, کوشش یہ کریں گے کہ اس پر بات کریں, لوگوں کو اس میں انوالو کریں, بتائیں, جو پاکستان کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان تک اس عوام کی آواز پہنچائیں جس کی آواز ان تک نہیں پہنچتی. جی ناظرین, تو جیسا کہ آپ نے رخشان میر صاحب کی گفتگو سنی, وہ شو کرتے ہیں اور کراچی کے عوام کی جو ہے یہ آواز بنتے ہیں, اور اس آواز بننے کے بدلے میں ان کو اور ان کے چینل کو جو ہے وہ 10 ارب روپے ہر جانا کرنا جو ہے اس کا نوٹس موصول ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دی اجازت. اللہ نے کے بعد.